اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے، اور جن کو گمراہ رہنے دے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے۔ اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اسے اور بھڑکا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جہنم کا کھانا پینا، لباس اور کم درجے کا عذاب۔ جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں جہنم بہت ہی بری قیام گاہ اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، فاسقوں اور گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب تیار کر رکھے ہیں، جن کو برداشت کرنے کی انسان میں طاقت نہ ہوگی۔ جہنمی کو جب بھوک پیاس لگے گی تو انہیں بدبودار کڑوا تھوڑ زقوم کا کھانا دیا جائے گا۔ تھوڑ کا درخت کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ یہ کھانا اس قدر زہریلا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے اسباب معیشت کو تباہ کر دے۔ کھانے پینے کے معاملے میں انسان کس قدر نازک مزاج واقع ہوا ہے، اس کا اندازہ ہر انسان اپنی ذات سے لگا ہی سکتا ہے۔ جو چیز گلی سڑی ہو یا باسی ہو، انسان کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو اسے انسان چھونا تک گوارا نہیں کرتا۔ بعض حضرات کھانے میں نمک مرچ کی معمولی سی کمی بیشی تک گوارا نہیں کرتے۔ دنیا میں انسان اس قدر لذت کا عادی ہو چکا ہے۔ انسان جب اگلی دنیا میں اپنے اعمال کا امتحان دینے کے لیے اٹھے گا تو سب سے پہلے جس چیز کا واسطہ پڑے گا وہ پیاس کی شدت ہوگی۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر مشرک لوگ حشر کا طویل عرصہ پیاس کی شدت میں ہی گزار دیں گے اور پھر اس حالت میں جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد جب یہ لوگ کھانا طلب کریں گے تو انہیں بدبودار تھوڑ کا درخت اور کانٹے دار گھاس دی جائے گی۔ جہنمی ایک ایک لقمہ کر کے حلق میں اتاریں گے، جس سے ان کی بھوک تو نہ مٹے گی لیکن عذاب میں شدید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تھوڑ کا درخت اور کانٹے دار گھاس جہنم میں ہی پیدا ہوں گے۔ پھر پانی طلب کریں گے، پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ پینے کی چیز ہے جو لوگ نشہ کرتے تھے، ان کو پلایا جائے گا۔ پھر دوسرے مشروب کے بارے میں پوچھیں گے تو جہنمی کو خون اور پیپ جو اس کے جسم سے ٹپکے گا، جہنمی اسے پینے کی کوشش کرے گا تو پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی اس کے منہ کا سارا گوشت گل سڑ کے نیچے گر جائے گا، اور جو حصہ پیٹ میں جائے گا اسے اس کی ساری آنتیں کٹ کر پیٹ کے راستے قدموں میں آ گریں گی۔ اہل جہنم تنگ آ کر اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ کچھ پانی یا کھانے کی کوئی چیز ہمیں دے دو۔ اہل جنت جواب دیں گے، جنت کے کھانے اللہ نے کافروں کے لیے حرام کر رکھے ہیں۔ جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے شدید عذاب کے ساتھ زہریلے، بدبودار اور کانٹے دار کھانوں، کھولتے پانی، گندے خون، پیپ کے مشروبات کی شکل میں بدترین عذاب جہنمی کو دیا جائے گا۔ جہنم کا سب سے ہلکا اور کم درجے کا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، جس سے اس کے دماغ ہانڈی کی طرح کھولنے لگیں گے۔ جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 49 تا 50 میں فرماتے ہیں، اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے، ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہرے پر چھا رہے ہوں گے، سارا جسم جل رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو جو ساخت عطا فرمائی ہے اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے یقیناً انسان کو خوبصورت اور بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ سارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے چہرے کو خوبصورتی، حسن، عزت اور وقار کی علامت بنایا۔ جہنم میں مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا تو ان میں اکثریت فقراء کی تھی اور جنت میں دیکھا تو ان میں سے اکثریت عورتوں کی تھی۔ عذاب کی وجہ سے جہنمی اونچی اونچی خوفناک آوازیں نکالیں گے۔ جہنمیوں کو نہ موت آئے گی نہ عذاب میں کمی کی جائے گی۔ جسم کی کھال جیسے ہی گل سڑ جائے گی اس کی جگہ نئی کھال پیدا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت 56 میں فرماتے ہیں، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا انہیں ہم جلد ہی آگ میں جھونک دیں گے۔
جیسے ہی ان کی جسم کی کھال گل سڑ جائے گی ویسے ہی اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کی جائے گی تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ اپنے ارادے پر غالب اور حکمت والا ہے۔ جہنمیوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، ان کا اوڑھنا بچھونا آگ ہی آگ ہوگا، آگ کا بستر دیا جائے گا۔ جہنم کے سانپ اونٹ کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ ڈسنے کا اثر 40 برس تک باقی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگے اس کے حق میں جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، وہ دعا ہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے اس کے حق میں آگ کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے بچا لے، یہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار۔ کس کا وقت کب ہے اور کون سا آخری لمحہ ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ سے جتنی جلدی ہو سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے عذاب سے بچائے اور دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرمائے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔